الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ سے یہ صورتیں پڑھیں اور کوشش ہماری یہ ہے. اچھا اس کا میرے ذہن میں آیا کیسے کہ یہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کیونکہ ہم فزکس بھی پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری بھی پڑھ رہے ہیں, میتھس بھی پڑھ رہے ہیں, سائیکولوجی بھی پڑھ رہے ہیں, بایولوجی بھی پڑھ رہے ہیں. اور قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے, ایسی الہامی کتاب ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس کتاب میں تمام کے تمام علوم ہیں, تمام کی تمام اسٹڈیز, تمام کی تمام نالج اس ایک کتاب کے اندر موجود ہیں, جس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے پہلے برابر بھی شک نہیں ہے, رتی برابر جسے کہتے ہیں. ایک 0.00001 اگر اس کا بھی کچھ کروڑواں حصہ ہوتا ہے, اتنا بھی شک نہیں ہے. اور اس میں شک کرنے والا نان بلیور ہوتا ہے, ڈس بلیور ہوتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. اللہ کو نہ ماننا سمجھو اس کا برا وقت شروع ہو گیا جس نے نعوذ باللہ اس کتاب میں اگر شک کرا تو. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب کو اس کتاب پر یقین اور ایمان لانا فرض ہے. اگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ ہماری غلطی ہے, لیکن اس کتاب کا ایک ایک حرف سچا ہے اور تا قیامت تک رہے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد قرآن شریف اٹھا لیا جائے گا. اچھا تو اب ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں. اس کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ. کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا. دیکھو تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ پالنے والا ہے, رب ہے سارے جہان کا. یہاں پر استعمال ہوا ہے سارے جہان کا, عالمین, مسلمانوں کا نہیں, نان مسلمز کا بھی, ہیومینٹی کا بھی, جانوروں کا بھی, چرند پرند کا بھی, آرگنزمز کا بھی, ایسی چیزیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں جو کہ ہمارے سامنے نہیں ہے. سولر سسٹم کے اندر اگر کوئی مخلوق آباد ہے, گیلیکسی میں کوئی مخلوق آباد ہے, کوئی بھی چرند پرند فرشتے, ہر چیز کا, ہر شے کا اللہ تعالی پالنے والا ہے. اللہ تعالی رزق دینے والا ہے. جو سوالات آئیں ذہن میں پوچھنا ضرور, ٹھیک ہے؟ صحیح. الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. اچھا, نہایت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. مہربان کہتے ہیں بہت زیادہ دینے والا, بہت زیادہ عنایت کرنے والا, بہت زیادہ دینے والا. اور رحم کرنے والا, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم بھی بہت زیادہ کرتا ہے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے میگا پکسلز کیمرہ آنکھ کی صورت میں ہمیں دیا ہوا ہے, کتنا زیادہ ہمارے ڈی این اے کے اندر اسٹوریج ہے. 1 گرام ڈی این اے کے اندر کہتے ہیں 212 ملین جی بی ڈیٹا آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت مہربان ہے, بہت بہت زیادہ دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی قیمت بھی نہیں مانگی, کوئی بھی قیمت نہیں مانگی. بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے. اللہ تعالیٰ پہ رحم بھی بہت زیادہ کرتا ہے. مالکی یوم الدین, اور مالک ہے روزہ جزا کا. روزہ جزا کہتے ہیں کہ ایسا دن جب ہمارے اچھے برے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے, جب ہمیں ہمارا ریوارڈ دیا جائے گا, جب ہمیں اچھے کاموں کا ریوارڈ دیا جائے گا, اور اللہ نہ کرے برے کاموں کی سزا دی جائے گی. تو اس دن کا مالک ہے. جب ہم یہ آیت جب ہمارے قرآ قاری حضرات جب پڑھتے ہیں نا, تو واقعی ابو بکر, عمر, عثمان, علی, فاطمہ, آمنہ, وہ لوگ رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو ذہن میں آتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں بہت زیادہ. مالک ہے روزہ جزا کا, مالکی یوم الدین. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چوتھی آیت میں فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم مدد کسی سے نہیں چاہتے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مسبب الاسباب بنایا ہے. ہم دوائی پیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مسبب الاسباب بنایا ہے. ہم پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مسبب الاسباب بنایا ہے.
ہم کوئی بھی چیز اگر دنیا میں استعمال کرتے ہیں صرف مسبب الاسباب، ہم مدد اللہ سے ہی لینا چاہتے ہیں، مدد اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا استعمال صرف اللہ کا حکم ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم ہم اس وجہ سے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نظر ہماری صرف اور صرف اللہ پہ ہونی چاہیے، نظر ہماری صرف اور صرف اللہ پر ہونی اللہ چاہیے۔ پہ کوئی بندہ کہیں پر جاب کر رہا ہے تو سیلری اس کا اونر نہیں دے رہا، اس کا جو باس ہے وہ سیلری نہیں دے رہا، سیلری کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، وہ صرف ایک وسیلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی صحیح۔ دینے والا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک چیز بس یہ آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ جتنا بھی ہم لوگ اپنی زبان سے ادائیگی کرتے ہیں تو ہم اللہ کے نام کی ادائیگی کو ہر وقت اپنا معمول بنا لیں۔ جیسے اگر ہم ڈاکٹر کے یہاں جا رہے ہیں تو اللہ کے فضل و احسان سے ڈاکٹر کی دوا کام کر گئی، اللہ کے فضل و احسان سے میرا یہ کام ہو گیا، اللہ نے مجھ پہ رحم کرا میرا یہ کام ہو گیا، اللہ نے پانی میں تاثیر دی ہے، پانی نے میری پیاس بجھا دی۔ تو ہم ہر وقت اللہ کا سوچیں، ہر وقت اللہ کا سوچیں کہ اللہ نے ایسا کرا تو یہ ہوا، تو پھر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا اگر ہم ایسا سوچیں گے تو۔ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام اگر ہو رہا ہے، سیلری اگر کہیں سے مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسے دے دیے، میرا کام ہو گیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اچھا، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں سورہ کے اندر، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سیدھا راستہ دکھا۔ ہم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ایسے ایرا کے اندر ہم لوگ موجود ہیں جبکہ بہت سارے فرقے ہیں۔ فرقے ان کو کہتے ہیں، ابھی تو آپ لوگ چھوٹے ہو، جب دنیا میں باہر نکلو گے تو آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہوگا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے، دیکھو یہ تو الہامی کتاب ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کیا ہونا ہے، تا قیامت تک کیا کیا چیزیں ہونی ہے۔ اس کا حرف ہر 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 سمجھو سینچری کے لیے ہے، ہر ٹائم کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر دنیا کے لیے، سب کے لیے ہے۔ تو اہدنا صراط المستقیم، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے، اسی لیے قرآن شریف کے نماز کے اندر یہ دعا ہمیں لازمی پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ لازمی ہے، سورہ فاتحہ پتہ ہے نا آپ کو، پڑھنا کے بعد یہ لازمی ہوتی ہے۔ تو ہم جو بھی پڑھیں ہمیں اس کو پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا، ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اچھا، اب سیدھے راستے کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا۔ اب کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا؟ جن پر نہ تیرا غصہ ہو اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہاں پر انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر اپنا فضل فرمایا، جن لوگوں پر انعام فرمایا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو وہ تفسیر کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ چھٹا پوائنٹ ہے۔ اگر ہم تفسیر کے اندر دیکھیں تو چھٹا پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ ہمارے پاس ہے، 6 پوائنٹ ہے یہ رہا۔ اہل انعام اور اہل غضب کون لوگ ہیں؟ جن پر انعام کیا گیا ہے وہ 4 فرقے ہیں، 4 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دی ہیں، اپنا انعام کیا ہے۔ کون کون سے 4 لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبیین، نبی اب کوئی نہیں آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صدیقین، وہ لوگ جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ملا تھا صدیق کا، انہوں نے پہلی گواہی دی تھی، سچ بولا تھا، تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ 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 سچ بولنا چاہیے۔ شہداء، شہداء ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہوں، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے شہید۔ دین کی مدد کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہوں، اپنی جان دے دی ہو۔ ویسے شہداء کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، شہداء کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو بخار سے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو علم حاصل کرتے ہوئے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو کسی نیکی کا کام کرتے ہوئے مرے وہ بھی شہید ہے۔ تو اور اس کی بھی قسمیں ہیں، میں نے بتائی نا قسمیں ہیں، لڑتے ہوئے اللہ کے دین کو نازل، اللہ کے دین کو پابند کرواتے ہوئے لڑتے ہوئے مرنا وہ بھی شہادت ہے۔ صالحین، صالحین کہتے ہیں نیکوکار لوگوں کو،
تو 4 لوگوں پر انعام ہوا ہے، 4 لوگوں پر. پہلے کون سے؟ نبی، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء، چوتھے صالحین. ایک دفعہ پھر سے ایک ایک کر کے بتاؤ. نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. جی عثمان بتائیے، پہلے کون سے؟ نبیین، صدیقین. منا لازمی وہی ورڈ بولو. نبی، 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 نبیوں پر اللہ کا انعام ہوا، سچوں پر ایمان ہوا، صدیقین شہداء پر ایمان اللہ کا انعام ہوا، اور صالحین پر ہوا. تو ہم ایسے بھی بتا سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے وہی ورڈ ہو، بس ہمیں سمجھ آنا چاہیے. ابو بکر یا فاطمہ یا آپ میں سے اور کوئی بتائے گا مجھے؟ نبی، ہاں، نبیین، صدیقین، شاہدین، شہداء، صالحین. صالحین، صالحین. جی علی، آپ ہاتھ ریس کر رہے ہو. جی علی بتاؤ. منا؟ نہیں بہت مشکل. اچھا آپ بتاؤ. عمر آپ بتاؤ. منا؟ سر مجھے یاد ہو گیا. ابا جی بتاؤ. منا؟ نبیین، صدیقین، شاہدین، شہداء، شہداء اور صالحین. صالحین. عثمان آپ ابا اپنے میں لفظوں میں بھی، جی اپنے لفظوں میں بھی بتا سکتے ہو. جی بتاؤ. پہلا نبیین، دوسرا صدیقین، تیسرا شہداء، چوتھا صالحین. صالحین. ٹھیک ہے منا، ویری نائس. تو اچھا اب یہ آیا جن پر اللہ کا انعام، اور پناہ مانگی ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. وہ کون کون سے ہیں؟ یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ کن لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون لوگوں میں سے؟ یہود اور نصارہ میں سے ہیں. کن لوگوں میں سے ہیں؟ یہود اور نصارہ میں سے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا، یہود اور نصارہ میں سے ہیں. کون سے لوگ؟ جن پر اللہ کا غضب نازل، یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ہاں، تو یہ ہمارے پاس پہلی ہو گئی الحمد شریف. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں اس سورت کی تفسیر بہت بڑی ہے. اس سورت میں بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ پورے قرآن شریف کی سمری ہے. بعض علماء اکرام کہتے ہیں پورے قرآن شریف کی سمری اس سورت کے اندر ہے. سمری مطلب خلاصہ اس سورت کے اچھا اندر. ابا، جی وہ تم نے جو ابھی پچھلی دفعہ پڑھایا تھا کہ ہر چیز میں ہم لوگ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کہ جیسے کہ مجھے پیسے مل گئے، تم نے جو یہ بتایا تھا کہ مجھے پیسے مل گئے تو میں اللہ کو یاد کروں گا. جی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اور وہ لوگ بولتے ہیں باس نے پیسے دے دی اس لیے مجھے مل گیا، ورنہ تو ملتے بھی نہیں. وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ جی عثمان مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یہ عقیدے کی اوپر بات آتی ہے نا. دیکھو ایک جیسے کنڈکٹر ہوتا ہے یا سبزی بیچنے والا ہوتا ہے، تو ہماری کامیابی کب ہے عثمان ہماری جو کامیابی ہے وہ کس شے کے اندر ہے؟ ہمیں پہلے اپنی کامیابی کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اصل کامیابی کیا ہے. ہماری اصل کامیابی ہے کہ جب ہمارا خاتمہ ہو نا، جب ہماری روح قبض ہو رہی ہو، جب ہماری روح نکل رہی ہو، تو ہم ایمان پر ہوں، ہم اللہ کے نام لینے والے ہوں، ہم اس کو ماننے والے ہوں. یہ ہماری اصل کامیابی ہے. اور ہماری پوری زندگی کس کے طریقے پہ گزرے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. یہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، تو ہم کامیاب ہیں. اچھا اب بات یہ آتی ہے عثمان، جیسے میں نے آپ کو سبزی والے کی مثال دی. سبزی والا دن بھر 10 کلو 10 روپے کلو پیاز، 10 روپے کلو پیاز، 20 روپے کلو آلو، مطلب ایسی آوازیں لگاتا ہے. تو وہ جب سوتے میں بھی اگر کبھی کبھار وہ آواز نکالے گا تو یہی نکالے گا، کیونکہ وہ روز مرہ وہی باتیں کر رہے ہے نا. اسی طریقے سے کنڈکٹر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، علاقوں کے نام لیتا ہے، 10 روپے کرایہ، 5 روپے، وہاں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، تو وہ بھی وہی آواز نکالے گا. تو اسی طریقے سے جب بھی ہم اللہ کا نام بار بار لیں گے نا، ہم اللہ کا بار بار سوچیں گے، تو ہماری ہر سوچ میں اللہ تعالیٰ ہی آئے گا. ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ ہمارا مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب کرے، مرتے وقت ہم اللہ کا نام لینے والے ہو جائیں. یہ ہماری اصل کامیابی ہے. تو غلط وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو ایسا سوچتے ہیں. لیکن ایمان کامل کی بات آتی ہے عثمان.
کہ مطلب ہر وقت اللہ کا سوچنے والوں کے ساتھ اللہ سب کا ساتھ دیتا ہے، لیکن ان کا بالخصوص اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے. ان کو پریشانی میں بھی، ان کو فرحت میں بھی، یعنی کہ خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے ہر وقت. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سمری ہے پورے قرآن شریف کی. تو میں نے تو یہ 5 سے 10 منٹ میں بتا دی، لیکن اس کا حق کہتے ہیں کہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. اتنی وسیع صورت ہے، اس کی تفسیر اتنی وسیع ہے، بہت بڑی اس کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، اور آپ بھی مجھے امید ہے سوالات پوچھا کرو. جیسے عثمان نے ابھی اس کے ذہن میں سوال آیا پوچھا، آپ لوگ بھی پوچھا کرو. آج ہم بس تھوڑا سا ہی پڑھیں گے، اور روزانہ مطلب آدھا گھنٹہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن شریف کو سمجھیں، قرآن شریف کو پڑھیں، اور سوالات لازمی پوچھنا. لیکن ٹھیک ہے. اچھا، دوسری صورت ہے سورہ بقرہ. اچھا، کچھ صورتیں سورہ بقرہ. مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں. تو مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے میں نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینے میں نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی اور وفات مدینے میں ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. ابا وفات کا مطلب کیا ہے؟ ملا وفات کا مطلب ہے ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں چلے جانا، جس کو ہم کہتے ہیں وصال کرنا. وصال کرنا مطلب چلے جانا، رحلت فرما لینا. کیونکہ ہم مرنے کا ورڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں جب تک ہماری محبت، جب تک ان سے ہماری محبت، ہمارے باپ دادا، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ سب سے افضل نہ ہو جائے ان سے محبت، تب تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو اسی وجہ سے ہمیں ان کے لیے جب بھی کوئی لفظ کہنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر، بہت احتیاط کے ساتھ کہنا ہے، کیونکہ وہی وجوہ کائنات ہے، انہی کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے. اللہ تعالیٰ انہی کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ. اور وہ کس سے محبت کرتے ہیں منا؟ ہم سب سے. ہم سب سے اپنی انسانوں سے. امت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ، سب سے زیادہ. تو ہمیں ان کا کہنا ماننا چاہیے، ان کی طرح ہونا چاہیے، ان کے قولوں پر عمل کرنا چاہیے. اچھا، پہلے یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کچھ شک نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کتاب میں کہہ رہا ہوں کہ کروڑواں بھی اگر حصہ ہوگا نا، 0.0000 ٹائمز دا پاور ملینز بلینز بھی لگا تو اتنا بھی شک نہیں ہے، اتنا بھی شک نہیں ہے. جو اس الہامی کتاب کے اندر لکھا ہے ساری باتیں سچ ہیں، ساری باتیں سچ ہیں. اگر کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتا تو وہ ہماری غلطی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی عالم سے پوچھیں، اور اگر ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو سمجھ نہیں آئے نا تو ہم اسد سے پوچھیں گے. اسد جو ہے نا، ہمارے میرے اسٹوڈنٹ اور تمہارے قاری صاحب بھی رہ چکے ہیں، ان سے پوچھیں گے. ماشاءاللہ وہ عالم بھی بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کتاب میں کچھ شک نہیں، کہا بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو. منا دیکھو یہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، ھدی للمتقین. ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے. ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، مطلب جو اس سے ہدایت سیکھنا چاہے ان کے لیے ہدایت ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ حافظ بھی ہوتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں مل رہی ہوتی. تو ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو ہدایت کیا ہوتا ہے ابا؟ ہدایت منا سچا راستہ، سیدھا راستہ، صحیح راستہ. جیسے اچھے برے میں تمیز کرنا، اچھے برے میں تمیز کرنا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر چلنا، اس کو کہتے ہیں ہدایت. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو کہ یقین کرتے ہیں بن دیکھی چیزوں کا، بن دیکھی چیزوں کا. جیسے قبر کا عذاب ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم یقین کرتے ہیں. ایک سبحان اللہ کہنے پہ درخت بن جاتا ہے جنت میں، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. میں نے سبحان اللہ کہا، میرا یقین ہے کہ وہ درخت جنت میں بن گیا ہوگا. اور ایسا درخت ہوگا، ایک تیز رفتار گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا اس کی مسافت طے کرے گا، اس کو سالوں گزر جائیں گے. ایسا درخت میرے لیے بن گیا.
تو बिन देखी बन चीजों गया। पर बिन देखी चीजों पर हम ईमान लाते हैं। ठीक है, अब ये सिफात आ रही हैं। और कायम रखते हैं नमाज को, कायम रखते हैं नमाज को। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है अबू बकर, इतनी सख्त वईदें हैं नमाज के लिए। हमारे चार इमाम हैं। चार इमाम मतलब ऐसे समझ लो, आप लोग अभी बड़े हो रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। चार इमाम मतलब ऐसे समझ लो कि जिन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ हालात में नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने जो चीजें लिखी वो जैसे दूर दराज से आते थे, इलाकों से आते थे। तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से नमाज पढ़ता हुआ देखकर चले गए, उन्होंने लोगों को वैसे ही बताया। ठीक है, फिर एक बंदा आया, सही। वो देखकर चला गया, उन्होंने लोगों को वैसे ही बताया और हमेशा वैसी नमाज पढ़ी। तो ये अल्लाह ताला का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा है कि आपका एक एक तरीका ता कयामत जिंदा रहेगा, ता कयामत जिंदा रहेगा। तो अक्सर लोग आपने देखा होगा मक्के में किसी और तरीके से नमाज पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान में किसी और तरीके से नमाज पढ़ते हैं। मतलब तरीके का मतलब ये कि हम नाफ पे हाथ बांधते हैं, वो सीने पे हाथ बांधते हैं। तो दोनों ही तरीके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दोनों ही तरीके सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, सही दोनों सारे तरीके सही हैं, सही है। गलत कुछ भी नहीं। तो मतलब चारों इमामों के नजदीक नमाज की सख्त वईदें हैं। अस्सलातु इमादुद्दीन, ये हदीस शरीफ के अंदर आता है कि नमाज जो है वो दीन का सुतून है। सुतून कहते हैं जैसे हमारे घर के पिलर्स है ना, आप नीचे देखो वॉशरूम के अंदर जो पिलर है, अब वो पिलर ही अगर अल्लाह ना करे टूट गया तो एक हिस्सा हमारा ढह जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, एक हिस्सा हमारा नीचे बैठ जाएगा, टूट जाएगा। तो पिलर ही जब तक नहीं होगा तो हमारा दीन कामिल नहीं हो सकता। तो नमाज दीन का सुतून है। बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्को सला, नमाज और बंदे में, ईमान कुफर में और बंदे में, कुफर में और बंदे में, अल्लाह के बंदा होने में और कुफर में, मुसलमान में और कुफर में सिर्फ एक ही चीज है जो फर्क करती है, जो कि नमाज है। बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्कुस सला, नमाज का छोड़ कुफर मतलब? है। कुफरी मतलब? सॉरी, समझा नहीं मैं। कुफरी मतलब? अभी जो बैनल कहा। अब्दी व बैनल कुफरी तर्कुस सला, कहते हैं कि कुफर झुटलाने वाला ना, मतलब काफिर, काफिर और मुसलमान में अच्छा। नमाज का छोड़ना ही फर्क करता है। यानी कि जो नमाज, ये मैं बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ आइम्मा इकराम जो है, कोई इतना सख्त है नमाज के लिए, और होना भी चाहिए अबू बकर कि किसी के उसमें इतना है, बोलते हैं कि अगर नमाज ना पढ़े तो इसको भूखा रखो, भूखा अच्छा। रखो। तो नमाज की इतनी सख्त पाबंदी है। नमाज बहुत कीमती चीज है। नमाज वो रास्ता है जो हमें अल्लाह ताला से बात करवाती है, जो हमें अल्लाह से मुलाकात करवाती है। नमाज वो रास्ता है। तो अगर मैं ये बात कहता हूँ कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, और अगर मैं नमाज ना पढ़ूं तो मेरा दावा झूठा हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ? कॉल और हाँ। बर्बाद हो जाएगा। तो अगर मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता हूँ तो मुझे अल्लाह ताला से मिलने का शौक भी होना चाहिए। और मुलाकात क्या चीज करवाती है? सिर्फ नमाज करवाती है मुलाकात। अल्लाह सही। ताला से नमाज जो है वो मिलने का जरिया है। जब भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल पेश आती थी तो हमेशा नमाज की तरफ रुजू करते थे। जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी तो हमेशा नमाज की तरफ रुजू करते थे, नमाज से मदद मांगते थे। आ रही है मुन्ना बात समझ? हाँ। बदर में, गजवा बदर में, जब हर तरफ से काफिर आ रहे थे, कुफार का 1000 का लश्कर था और सिर्फ 313 मुसलमान थे, और बारिश हो रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में आए और नमाज शुरू कर दी, नमाज शुरू कर दी, और नमाज शुरू कर दी और नमाज पढ़ते रहे। यहाँ तक कि फिर पता चला कि एक तरफ से हजरत जिब्राइल का लश्कर आया, एक तरफ से हजरत मिकाइल का जिब्राइल। लश्कर आया। तो फरिश्तों के जरिए से फिर अल्लाह ताला मदद, अल्लाह ताला को बेशक किसी की जरूरत नहीं है मदद करने की, अल्लाह ताला चाहे तो बराह रास्त कर सकता है। बात आ रही है समझ? लेकिन मैं हाँ। दुनिया मुसब्बिबुल असबाब है, कोई ना कोई सबब अल्लाह ताला पैदा करता है। अच्छा, फिर उसके बाद और कायम रखते हैं नमाज को। मुन्ना देखो, कायम रखने की बात है, कायम पढ़ने की बात नहीं है। नमाज, कुरान शरीफ के एक एक हुर्फ में ना हमारे लिए नसीहत है, एक एक हुर्फ में नसीहत है।
यहाँ पर नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, कायम रखने का हुक्म है। पढ़ना कहते हैं जैसे आज हमने पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, तरसों पढ़ लिया। और कायम रखना उसे कहते हैं कि आज हमने पढ़ा, कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा, तरसों भी पढ़ा, मतलब कायम रखा, रेगुलरिटी रखी उसके अंदर, रेगुलरिटी। बात आ रही है समझ? हाँ हाँ। रेगुलरिटी। और हमने रोजी दी है उनको, इसमें से खर्च करते हैं। और हमने वयुकीमुन सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उनको रोजी दी है उसमें से खर्च करते हैं। जो हमने उनको रोजी दी है, देखो कुरान शरीफ में क्या है, हमने उनको रोजी दी है, तो रोजी का देने वाला अल्लाह ही है, उसमें से खर्च करते हैं। खर्च यानी कि गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं। मुन्ना मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग देखो, हम लोग जो है ना सैयद है, और सैयद खास तौर से हाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं, मतलब उनके खानदान में से हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब विसाल हुआ ना, तो कुछ भी पीछे नहीं था मुन्ना, कुछ भी पीछे नहीं था। मतलब जब वो विसाल हुआ तो पीछे क्या था, कुछ भी नहीं था। क्या क्या था पीछे, सिर्फ जरें थी, जरें उसको कहते हैं जो जंग में इस्तेमाल होती हैं, और इल्म था, और घोड़े थे, और इल्म था, इल्म। मतलब पैसा चांदी जवाहरात कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तुम ना अपनी जिंदगी को किसके लिए गुजारो, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए गुजारो, इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए गुजारो। जितना ज्यादा इंसानी काम करोगे, उतना ज्यादा लोग तुमसे अट्रैक्ट होकर तुम्हारे दीन की तरफ आएंगे, मुसलमान होंगे। और एक नॉन मुस्लिम को मुसलमान करना कहते हैं बहुत बड़ा अजर सवाब है, बहुत बड़ा अजर सवाब है। लेकिन अगर हम खुद अच्छे नहीं होंगे तो हम किसी दूसरे को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ? तो सबसे पहले हमें खुद अपने आप को अच्छा करना। हाँ अब ये जो लिखा हुआ है ना, हमने रोजी दी है इनको, उसमें से खर्च करते हैं। बाज़ उलमा इकराम तो ये फरमाते हैं, बड़े बूढ़े भी फरमाते हैं, कि अगर कुछ अच्छा खा रहे हो तो वो पड़ोसी के सामने मत लेकर जाओ। अगर पड़ोसी के पास नहीं है खाने को, उसके सामने से मत गुजारो, अ, उसके सामने से मत गुजारो। अच्छा अबू बकर, इस क्लास को 2 मिनट इधर ही ऑफ करो मुन्ना, वो तार ना हिल जाए, इंशाल्लाह फिर करते हैं, फिर करते हैं। ओके।